توبہ اور استغفار۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم۔ اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنی رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے۔ ہر قسم کے گناہگاروں، خطا کاروں اور مجرموں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت و خوشخبری کا اعلان ان آیات میں کیا گیا ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی توبہ نہ ہو، اور کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس کی معافی نہ ہو۔ شرط صرف صدق دل کے ساتھ توبہ اور استغفار ہے۔ ایک شخص زندگی بھر کفر و شرک میں مبتلا رہتا ہے، دن رات اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں گزارتا ہے، اور آخر عمر میں اسے کفر و شرک سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور وہ کفر سے توبہ کر کے دائرے اسلام میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دیتا ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان سے بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، خواہ وہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ گناہ کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جس سے بندہ توبہ کرے اور اللہ کے یہاں اس کی معافی نہ ہو۔ اللہ کی مغفرت کا سمندر انسانوں کے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک پیشہ ور مجرم کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس شخص نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ پھر اسے اپنے جرم پر شرمندگی ہوئی۔ اس نے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد سے پوچھا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا اللہ کے یہاں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عابد نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے مایوس ہو کر اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور 100 مقتولوں کی تعداد پوری کر دی۔ پھر اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا اور وہ توبہ کرنے کے لیے ایک عالم کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ میں نے پورے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے جواب دیا کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، بشرطے کہ تم توبہ کرنے کے ساتھ یہ بستی اور ماحول چھوڑ دو جس میں تم مجرمانہ اقدام کرتے رہے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے توبہ کی اور بستی چھوڑ کر اس علاقے کی طرف چلا جہاں یہ مجرمانہ ماحول نہیں تھا۔ راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ رحمت اور عذاب کے 2 فرشتے وہاں آئے اور باہم مباحثہ کرنے لگے۔ عذاب کے فرشتے نے کہا یہ شخص خونخوار مجرم تھا، میں اسے دوزخ میں لے جاؤں گا۔ رحمت کے فرشتے نے کہا یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے عبادت کی سرزمین میں آ چکا تھا، میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دیکھو کہ اس نے کتنا راستہ طے کر لیا تھا۔ جب فرشتوں نے دیکھا تو آدھا راستہ طے کر چکا تھا اور بارش بھر اس سرزمین میں آگے جا چکا تھا جہاں اسے ہجرت کرنی تھی۔ چنانچہ رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ بندہ اپنے اوپر خود ہی توبہ کا دروازہ بند کر لیتا ہے، اللہ کبھی اپنی مغفرت اور رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کریں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خطا کریں تو توبہ کریں۔ انسان خطا و نسیان کا عادی ہے، اس سے نجات میں غلطی ہوتی ہے، اس سے انجانے میں غلطی ہوتی ہے،
وہ جان بوجھ کر بھی خطا کا ارتکاب کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے، اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگے اور گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کا عہد کرے۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہو تو اللہ تم کو اٹھا لے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ سے توبہ و استغفار کریں گے اور اللہ ان کی مغفرت کرے گا۔ ذنوب اور معاصی میں فرق ہے۔ ذنوب چھوٹے گناہوں کو کہا جاتا ہے اور معاصی دیدہ و دانستہ نافرمانی یعنی بڑے گناہ کو کہا جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم سے خطا ہوتی ہے تو ہونے دو، مگر تم توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ یہ مطلب بالکل نہیں کہ تم کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرو یہ سوچ کر کہ توبہ کر لیں گے، مثلا زناکاری، ڈاکہ زنی، چوری، قتل، سود خوری وغیرہ، یہ سمجھ کر کرنے لگو کہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، ہم توبہ کر لیں گے۔ یہ خطا کاری نہیں بلکہ ڈھٹائی ہے اور گناہ پر سرکشی کا اضافہ ہے۔ اس سے بچنے کی قرآن و حدیث میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے چند بنیادی تعلیمات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ انسان کو اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، وہ اپنے گناہ پر اصرار نہ کرے، اپنے گناہ کا تصور کر کے احساس جرم اس کو ستائے۔ جب تک اپنے گناہ پر انسان کو شرمندگی اور ندامت نہ ہو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ توبہ اسی گناہ کی قبول ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں کی گئی ہو، جس میں کسی انسان کا حق مارا نہ گیا ہو۔ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو توبہ کی شرط یہ ہے کہ پہلے اس انسان کا حق ادا کیا جائے اور اس سے معافی مانگی جائے۔ مثلا کسی کی چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے تو پہلے چوری اور لوٹ کا مال اس کے مالک کو لوٹائے، یا کسی کو قتل کیا ہے تو پہلے اس کے وارث کو دیت یا قصاص ادا کرے یا وارث اسے معاف کر دے۔ کسی کی زمین جائیداد پر قبضہ کیا ہے تو پہلے اسے مالک کو لوٹائے، تبھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوان اللہ کے یہاں تین طرح کے ہوں گے۔ ایک دیوان حقوق العباد کا ہوگا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تیسرے یہ کہ توبہ صدق دل سے کی جائے، دل میں اپنے کیے ہوئے گناہ سے نفرت ہو اور پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اسی کو قرآن نے توبۃ النصوح کہا ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ چوتھے یہ کہ انسان اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، یعنی اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ اس نے واقعی توبہ کی ہے اور اب وہ توبہ کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ مثلا جس گناہ میں وہ مبتلا ہوا تھا اب اس کے قریب جانے سے بھی گریز کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ اسی گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فإنہ غفور رحیم۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں چند بڑے گناہوں اور ان کی سزا کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الا من تاب وآمن وعمل
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ یہ کہ توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. گناہ سے توبہ کرنے کے بعد عمل صالح کرنا ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا اعلان اور اظہار ہے. اس طرح توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. امجد حیدرآبادی نے کہا ہے، جب اپنی خطاؤں پر میں شرماتا ہوں ایک خاص سرور قلب میں پاتا ہوں. توبہ کرتا ہوں جب گناہ سے امجد پہلے سے زیادہ پاک ہو جاتا ہوں. توبہ کرنے سے انسان پاک بھی ہوتا ہے اور اللہ کے رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے، اور اللہ اس کے رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے استغفار کا التزام کیا اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکالے گا، ہر غم سے نجات دے گا اور اس طرح اسے رزق دے گا کہ اسے گمان بھی نہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.